افراد نے اپوزیشن کے بینچ پر کھڑے ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو چکی ہے، وہ اکثریت کھو چکا ہے۔ وہ اکثریت کھونے کے بعد لگتا یہ ہے کہ اپنا دماغ بھی کھو چکے ہیں۔ جو آج تقریر کی گئی ہے اس میں ہم سننا چاہتے تھے کہ ملک کے اندر مہنگائی کیوں ہوئی ہے، آج اس ملک کے عوام تکلیف میں کیوں ہیں، مہنگائی کی چکی میں کیوں پس رہے ہیں، آج ملک کی معیشت کیوں تباہ ہو چکی ہے، ملک کے اندر اعتماد انویسٹر کا، کاروبار کا کیوں ختم ہو گیا ہے، آج کیوں بے روزگاری بڑھ گئی ہے، آج اس عوام کیوں تکلیف میں ہیں۔ اس کا ایک لفظ بھی اس شخص نے، جس نے تقریباً 4 سال اس ملک پر حکومت کی ہے، ہر ایک کی سپورٹ سے حکومت کی ہے، آج وہ عوام کی بات کرنے سے قاصر ہے۔ الحمدللہ یہ 23 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے۔ عمران خان صاحب سے زیادہ اگر نہیں تو اتنی اسلام کی تربیت ہر پاکستانی کے سینے میں محفوظ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کے عوام کو تکلیف دے کر کیا اسلام کی خدمت کی ہے؟ کیا آپ نے اس ملک کو بدنام کر کر اسلام کی خدمت کی ہے؟ جو ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے وہ اسلام کی تاریخ تو پڑھ لیں۔ کیا جو اسلام کے ریاست مدینہ میں اور جو اسلام کے خلفاء تھے، کیا وہ لوگوں کو گالیاں نکالا کرتے تھے؟ کیا وہ دھمکیاں دیا کرتے تھے؟ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم حاضر ہیں، ہماری حکومت میں ایک پیسے بھی کرپشن ہو، ابھی بھی عمران خان کے پاس 2 دن باقی ہیں، کیس بنائے اور بھیج دے نیب کو۔ ہم انشاءاللہ ہم نے پوری لگن کے ساتھ اس ملک کی خدمت کی، مسائل کو حل کیا، بغیر کرپشن کے حکومت چلائی، اور انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ اس عمران خان کی کرپشن، بزدار کی کرپشن، ان کے وزراء کی کرپشن کہ کہانیاں نہیں، ان کے ثبوت انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے، ان کی کتابیں بھری جائیں گی، جلدیں بھری جائیں گی ان کی کرپشن کی۔ یہ آج صرف اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے آج یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کبھی این آر او مانگتے ہیں، انشاءاللہ یہ این آر او نہیں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران نیازی صاحب نے